ان 4 کاموں میں سے کوئی کسی میں مبتلا ہوگا اور روزے بھی رکھے گا، تراویح بھی پڑھے گا، رو رو کے معافیاں بھی مانگے گا اور سجدے بھی کرے گا، پھر بھی رمضان میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ جب بخشش نہیں ہوگی تو حضور کی بددعا تو لگے گی پھر سے۔ تو 4 کام، ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان، جس کی ماں باپ اس سے ناراض ہیں، اسے چاہیے کہ جا کے ان کے پاؤں پڑ جائے، ماں باپ معاف کر دیں۔ ارے جن کا نطفہ ہے ہم، جن کا نطفہ ہے ہم، میں کون ہوں؟ میں اپنے باپ کا نطفہ ہوں۔ آپ کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کا نطفہ ہے۔ ان کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں ان کے جوتیوں میں بیٹھنا ہے، ان کے پاؤں کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھنا ہے۔ میں ان کا نطفہ، میں تو ان کا پیشاب ہوں بھائی، میں تو ان کا پیشاب ہوں۔ عجیب بات ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لوگ ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے لڑ پڑتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں بدتمیزیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں۔ کوئی ایسی گنجائش نہیں کہ ماں باپ سے بدتمیزی کرنے کی گنجائش، کوئی ایسی صورت ہے ہی نہیں۔ اگر باپ فرعون ہے، اگر باپ کون ہے اور ماں ابو لہب کی بیوی ہے ام جمیل، جو ہمارے نبی کو گالیاں دیتی تھی، باپ اگر فرعون ہے، ماں اگر ام جمیل ابو لہب کی بیوی ہے، تب بھی بدتمیزی کی گنجائش نہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، حضرت ابوبکر صدیق کی پہلی بیوی، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی۔ جب یہ جس وقت کا واقعہ ہے ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی۔ حضرت اماں عائشہ الگ بیوی سے ہیں، حضرت اسماء الگ بیوی سے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آئی، یا رسول اللہ میری ماں میرے پاس آئی ہے، مسلمان نہیں ہے، میرے پاس آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کی مدد کروں، میں اس کا ساتھ دوں، میں اس کا مستقل خیال رکھوں۔ تو آقا آپ کیا فرماتے ہیں؟ مشرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا ضرور کر، ماں ہے، صلہ رحمی کر۔ جو اللہ کی جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑتا ہے۔ صلیحہ، اس سے تعلق رکھ، اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اس کا خیال کر، اس کی خدمت کر، اس کا اکرام کر۔ صلیحہ، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، ماں باپ سے لڑائی، ماں باپ کی دل آزاری کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہیں۔ آج ماں باپ کی قدر نہیں ہے، آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ سارا معاشرہ ہے اسکولوں میں ہی بتایا نہیں جاتا کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے۔ ماں کی دعائیں لوگ نہیں لیتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں دعائیں لینے کے لیے۔ کئی دفعہ میں نے یہ واقعہ سنایا، میں نے اپنے بیٹے کو قطب الارشاد شیخ العرب والعجم مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں پیش کر کے میں نے کہا حضرت میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائے۔ تو حضرت نے فرمایا مولانا آپ کریں، آپ ان کے لیے میری دعا سے زیادہ آپ کی دعا قبول ہے، اس لیے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے اس کی قبولیت کی گارنٹی مدینے والوں نے دی ہے۔ کسی بزرگ کی دعا کی کوئی گارنٹی نہیں، اللہ کے نبی نے گارنٹی نہیں دی، قبول ہو جاتی ہے لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ باپ کی دعا کے بارے میں گارنٹی ہے، آپ مانگے۔ بزرگوں سے دعائیں لیتے، ماں باپ سے دعائیں نہیں لیتے، اور دعا اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ماں باپ کا ولی ہونا ضروری نہیں، نمازی ہونا بھی ضروری نہیں، مسلم ہونا بھی ضروری نہیں۔ ماں اگر مشرکہ ہے اس کی دعا بھی بچوں کے بارے میں قبول ہوتی ہے، باپ اگر مشرک ہے اس کی دعا بھی بچوں کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ ماں کی دعائیں ایسی ہیں، باپ کی دعائیں ایسی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، آپ مجھے بتائیں، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں آپ کا پڑوسی ایک ہم نے کسائی کو رکھا ہے۔
کس کو رکھا ہے بھائی؟ کس کو رکھا ہے بھائی؟ کس کا پڑوسی؟ کلیم اللہ کا، کلیم اللہ کا صاحب تورات کا پڑوسی ایک کسائی، پتہ نہیں کیا اس میں ایسی کیا خوبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں رہتا ہے وہ؟ فرمایا فلاں بازار میں گوشت بیچتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، گئے تو واقعی ایک کسائی بیٹھا ہوا ہے، گوشت بیچ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے جب وہ فارغ ہو گیا، اس نے گاہکوں کو گوشت دے دیا، پیسے لے لیے، ایک ٹکڑا اٹھایا، اس کو اپنی زنبیل میں تھیلے میں ڈالا اور جانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مسافر ہوں، مجھے آپ ایک دن رکھیں گے اپنے ساتھ؟ ہاں بالکل۔ اب نبی کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ نبی کا چہرہ کیسا ہوگا؟ ہاں بالکل، آئیے۔ لے کے گئے، جا کے بٹھایا گھر میں، خود گھر میں داخل ہوا، جلدی سے کھانا پکایا، خود کھانا پکایا اور جلدی سے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا، چاپائی تھی ایک، اس کے پاس چلا گیا، وہاں پہ ایک ایسی بڑھیا لیٹی ہوئی تھی، ایسی بڑھیا لیٹی ہوئی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنی کمزور تھی جیسے روئی ہوتی ہے، روئی، نسلوں تو خالی ٹوٹ گئے۔ وہ شخص آیا کھانا پکا کے، آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا، سہارے سے اسے بٹھایا اور لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے نرم کر کر کے اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ دانت وانت نہیں تھے اس کو، جب اس کے منہ میں ڈالتا تھا تو وہ کچھ بڑبڑاتی تھی، کچھ کہتی تھی، لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ کھانا کھا کے فارغ ہو گئی، ابھی کھانا لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت اب ہم کھائیں گے، ہم اور آپ کھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ ماجرا بتاؤ یہ کیا ہے؟ کم ہے، یہ میری ماں ہے، میں کھانا اس کا اپنے ہاتھ سے پکاتا ہوں اور اس کو روزانہ آ کے اس طرح لقمے نرم نرم کر کے سارے سے بٹھا کے کھلاتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جب تو اسے کھلا رہا تھا تو یہ منہ سے کیا کہتی تھی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہی تھی۔ تو یہ کسائی رونے لگا اور کہنے لگا اجی کیا بتاؤں، میری ماں ہے، عمر بڑی ہو گئی ہے، اس لیے بیچاری بیکی بیکی باتیں کرتی ہے۔ کہتی کیا ہے؟ کہ جب میں اس کے منہ میں لقمہ توڑ کے ڈالتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے، بیٹا اللہ تجھے حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ تو میں روتا ہوں امی، کسائی والا موسیٰ کا پڑوسی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائیوں ماں کی قدر کریں، باپ کی قدر مرنے سے پہلے کریں۔ جب یہ چلی جاتی بہت یاد آتی۔ ہمارے حال صاحب 97-98 سال کی عمر میں فوت ہوئے کہ میں نے ان کو دیکھا، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے تھے۔ 98 سال کا بوڑھا، اسے بھی ماں کی ضرورت ہوتی۔ ماں باپ کچھ نہ کرے، نہ روٹی پکائے، نہ آپ کو کما کے کھلائے، چارپائی پہ پڑے ہیں، ان کی دعائیں بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ ان کا آپ کا انتظار کرنا بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہائے آج ہمارا معاشرہ ماں کو نہیں جانتا، باپ کو نہیں جانتا۔ کتنے باپ ہیں جو بچوں سے چھپتے پھرتے ہیں، کتنی ماں جو بچوں سے چھپتی پھرتی۔ مجھے خود ایک بڑھیا ملی، بازو پکڑ کے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے کہا باجی کیا بیٹے نے بازو توڑ دیا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اگر ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے نا اور یہ تمہیں ڈانٹنے لگے، باپ پہ ٹوکنے لگے، شور مچانے لگے اور بلا وجہ تمہاری بےزتی کریں تو ان کو اف نہ کہنا، ان کو اف نہ کہنا۔
حضرت امام علی مقام علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر ماں باپ کا یہ حال ہو جائے کہ ان کا پاخانہ چارپائی پہ نکل رہا ہو، ان کا پیشاب چارپائی پہ نکل رہا ہو اور آپ اپنے ہاتھوں سے ان کا پاخانہ اٹھا رہے ہو، تو اظہار نفرت نہ کرنا، اف بڑی بدبو ہے، اف نہ کرنا ورنہ ان کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے کہ بڑا عرصہ انہوں نے تمہارا پاخانہ اٹھایا، کبھی انہوں نے اف نہیں کی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی ماں کو جو بیٹے کا پیمپر بدل رہی ہو اور اسے ناک پہ کپڑا رکھا ہو؟ کبھی دیکھا ہے کسی ماں کو؟ بھائی بولو تو صحیح۔ ماں باپ کے نافرمان کی رمضان میں بخشش نہیں ہوگی، ماں باپ کے نافرمان کی شب قدر میں بخشش نہیں ہوگی، ماں باپ کے نافرمان کی افطاری کی دعاؤں میں بخشش نہیں ہوگی۔ نافرمان سے مراد جو اس سے رنجیدہ ہے، جن کا دل دکھا ہوا ہے، چاہے وہ آپ سے بات کر رہے ہو، چاہے وہ آپ سے میل جول بھی رکھتے ہو، لیکن اگر ان کے دل کے اندر ہے نا تو پھر آپ کا بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے ماں کو اگلوائیں، امی کبھی تو میں نے آپ کو تکلیف دی ہوگی، کبھی تو دی ہوگی، نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں، نہیں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، نہیں امی آپ کبھی تو مجھ سے ناراض ہوئی ہوگی، کبھی تو آپ کا دل مجھ سے دکھا ہوگا، کبھی تو دکھا ہوگا، امی میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، مجھے وہ بھی معاف کر، مجھے 15 برس پہلے آپ مجھ سے ناراض، مجھے وہ بھی معافی دے۔